لوگ شروع میں تو بہت زیادہ جوش و خروش کے ساتھ آ جاتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے اور جیسے جیسے رمضان کی راتیں گزرتی ہے، دوسرے دن اور کم، تیسرے دن اور کم، چوتھے دن اور کم، دھیرے 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 پھر مسجد خالی ہونے لگتی ہے۔ میرے دوستو، آخر کیا وجہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ یاد کیجئے، جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں اسی تراویح اور تہجد کو پڑھنے کے لیے گئے تو صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو گئے، دوسرے دن اس سے بھی زیادہ آ گئے، تیسرے دن اس سے بھی زیادہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، اتنی زیادہ تعداد میں بھر گئی۔ آپ نے غور کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تو صحابہ کرام کی تعداد دن بدن بڑھتی گئی، لیکن آج آپ کا اور ہمارا ماحول دیکھیے، آپ کوئی اہمیت نہیں، اس تراویح کی بھی ہمارے اور آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ شروع میں 2-4 دن پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سب خالی کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر میں آج آپ سے ایک سوال کروں، اگر میں آپ سے آج ایک بات پوچھوں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ گھسکی کے جامع مسجد میں یا درگا پور کی جامع مسجد میں یا بالو گڑھ کی جامع مسجد میں جو کوئی تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو تراویح کے بعد 1000 روپیہ کر کے دیا جائے گا، ایک بات بتائیے کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ مت بتائیے، آپ خود اول صف میں جا کے بیٹھے رہیں گے، اپنے گھر کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ لائن لگا دیں گے۔ اگر کوئی بچہ نہ جانا چاہے تو آپ اس کی دھلائی کریں گے، آپ ان کو پیٹیں گے اور آپ مسجد لے کے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس تراویح کی اہمیت دنیا کی 1000 نہیں بلکہ لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں روپیہ دے کر بھی آپ ان کی اہمیت کو نہیں خرید سکتے ہیں، ان نوکیوں کو آپ کو نہیں خرید سکتے ہیں۔ یہ بات میں جس مدرسے کا محتمم ہوں، اس مدرسے کے ناظم صاحب نے کسی مسجد میں تقریر کرتے ہوئے بات بتائی تھی، میں نے بھی آپ کے سامنے یہ بات بتائی، اور آپ غور کیجئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ اگر مسجد والے اعلان کر دیں کہ نماز تراویح کے بعد یا فلاں نماز کے بعد 1000 روپیہ کر کے تقسیم کیا جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ تو خود اول صف میں جا کے کھڑے ہوں گے، لڑائی لگا دیں گے آپ صف لگانے کے لیے، اپنے بچوں کو لے جا کر کے آپ وہاں کھڑے کر دیں گے، نہ جائے تو بچی کو پیٹ پیٹ کر کے بچوں کو لے کے جائیں گے آپ۔ لیکن آج دیکھیے آپ، ماحول دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو یاد کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے۔ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے لگے، سورہ بقرہ شروع کر دی، میں نے سوچا کہ اب رکوع کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سورہ بقرہ ختم کر دی، میں سوچا کہ اب رکوع کریں گے، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران چالو کر دیا۔ سورہ آل عمران جب ختم ہوا، میں سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کے بعد پھر سورہ نساء شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج 3 آیات سننے میں موت آ جاتی ہے، امام صاحب کو بعد میں ٹوکنے لگتے ہیں کہ رکعت لمبی نہ کیجیے، اور چھوٹا چھوٹا پڑھائیے، اور کم پڑھائیے، رکعت کو اور چھوٹی کیجیے۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں ہم اور آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن اتنی بھی زیادہ
فرق نہ ہو. ان دنوں کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق ہے اور کتنا زیادہ انتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں اٹھتے تھے اور خود ہی نہیں اٹھتے تھے بلکہ آپ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتے تھے, اپنے بچے کو اٹھاتے تھے اور آپ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے تھے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اسی پر قائم رہو, اسی پر ثابت قدم رہو. دوستو, حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر تہجد میں گزار دیتے تھے. آپ قرآن کی تلاوت میں راتوں کو گزار دیتے تھے. آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں پڑھیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں تہجد پڑھتے اور اکیلے تہجد پڑھتے, اور آپ تہجد پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی اتنی زیادہ رونے لگتے کہ آپ زار و قطار روتے. ان کے شاگردان پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے روتے کیوں ہیں؟ تو بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں روتا ہوں جہاں اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کرتے ہیں. قرآن میں جہاں عذاب قبر اور عذاب جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے اور میں رونے لگتا ہوں. میرے بھائی, کیا وہ لوگ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 3 حصے میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصے میں خود قیام الليل کرتے تھے, دوسرے حصے میں اپنی بیوی کو جگاتے تھے, تیسرے حصے میں اپنے غلام کو جگا دیتے تھے. ہمارے اسلاف کو دیکھیے, یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. یہ وہ لوگ تھے جن میں سے اکثر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی تھی. ان کے باوجود بھی یہ لوگ آخر کیوں اتنی زیادہ عبادت کے لیے, اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کوشش کرتے تھے. اور ہم اور آپ جنت کی سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی تھی دنیا میں, جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تم جنتی, اے عثمان تم جنتی, اے عمر تم جنتی, جن کا نام لینے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی, جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. وہ لوگ, ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں, رات بھر روتے ہیں, رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور ہم آج کیا کرتے ہیں؟ ہم جنتی بن گئے ہیں, آج جنت کے سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.